اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستوں کا علم ہے کہ ماہ شعبان ہے اور ماہ شعبان حضرت سیدہ زہرا السلام اللہ علیہ حدیبیہ ہوتے امام حسین علیہ السلام دی اس دنیا کی آمد ہے اور آج 4 شعبان حضرت عباس علیہ السلام دی دنیا کی آمد اور 7 شعبان حضرت قاسم علیہ السلام دی دنیا کی آمد اور 12 شعبان حضرت علی اکبر علیہ السلام دی دنیا کی آمد اور 14 شعبان حضرت مہدی علیہ السلام دی دنیا کی آمد. اتنی نبی دی اولاد اس ماہ شعبان چاہیے کہ حضور کو کہنا پہ ہے کہ شعبان شہر شعبان حضور نے فرمایا میرا نہیں. میرے عزیزو، شعبان صرف اور صرف یہ ظہور ہی نہیں رہے. میں سمجھنا اس ماہ شعبان اسلام دی بقا ہے. اس ماہ شعبان دین تے باقی رہن دا انتظام ہے جہاں خالق اکبر نے فرمایا. اس واسطے کہ حضور دے جدوں بیٹے فوت ہو گیا تے عرب دے بندے بڑی خوشی کی تھی. جڑے حضور دے مخالفین سن انہاں بڑی خوشی کی تھی اور انہاں خوشی پیش ابو لہب سی جس آ کے کعبے سے غریب بیٹھا سردارہ نے کہا کہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا تے اگوں امید ایسی نظر نہیں ہوگی تے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ عرب دے بدوں انتہائی خوشی کی تھی. لیکن ایک بندے ابو لہب نے کہا کہ اسی محمد دے دشمن نہیں، محمد دے دین دے دشمن. چونکہ اسی دے دشمن ہوتے تو صادق نہ ہوتے، وہ دے دشمن ہوتے تو اسی امین نہ ہوتے. محمد شریف بھی ہے، امین بھی ہے، صادق بھی ہے، منصف بھی ہے. اسی دے دشمن نہیں، اسی دے دین دے دشمن ہیں. تو کہ میں کہہ رہے ہیں کہ خوشی کرو، خوشی تو تا کریے جی دین ختم ہو گئی. دین تے وہ موجود ہے، محمد کا بیٹا مکہ نا. اس گل بڑی عجیب کیتی ہے، شاید وہ کسی حد تک ٹھیک سی. وہ شاید وہ میں قرآن کی آیت پڑھ کے واضح کرنا چاہیے. اس اللہ نے آخیا کہ تسی آندے ہو کہ بیٹا فوت ہے، تسی بے فکر رہو. جنہوں دا بیٹا نہیں رہا تو دی نسل مک گئی، نسل مک گئی تو وارث نہ رہا. تو جو وارث ہی نہ ہوئے گا تو دین اگے کیسے پھیلے گا؟ محمد کا بیٹا فوت ہوا ہے تو بیٹے نال نسل مک گئی، وہ ابتر ہو گیا. جب وہ ابتر ہو گیا وہ نسل ہی نہیں رہی. نسل نہیں رہی، اولاد ہی نہیں رہی. اولاد نہ رہے تو دین اگے کیسے پھیلے گا؟ اولاد ہی وارث ہوئی ہے، انہیں دین اگے پھیلانا ہوتا ہے. ابو لہب پاویں کتنا الو دا پٹھا ہے، اینی عقل انہوں ہی ایسی. دین نسلہ نہ لگے بات ہے، یارہ نہ لگے نہیں بات. مشن ہے وہ اولاد نال اگے بڑھتا ہے، یارہ دوستاں نال اگے نہیں بڑھتا. جڑے میرے نبی نو انہاں دشمناں نے نبی نے پریشان کیتا کہ تیرا ایک بیٹا سی. ویسے جدا بیٹا فوت ہو جائے وہ ویسے ہی پریشان ہوتا ہے، فطری گل ہے. اس پریشان نو بندہ تانے دے دے تے مزید پریشان ہوتا ہے. حضور دا ایک تخت جگر چلا گیا. دوسرا عرب دے بندیاں پریشان کیتا کہ محمد کا بیٹا سی جو فوت ہو گیا، یہ نسل ہو گئی، یہ ابتر ہے، یہ بے اولاد ہو گیا. جب نبی نو پریشان دیکھا تو جڑا اللہ محمد کو پریشان نہیں دیکھ سکتا.
اس جبریل کے رستے جڑا پیغام بھیجا ہے وہ میں جناب کے سامنے خطبہ کے بعد پیش کیا ہے. وہ پیغام ایسی کہ میرا حبیب گھبران کی لوڑ نہیں ہے. سارے بکواس کرتے ہیں کہ نہ اطعنا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. فصل لربک وانحر، اس کوثر کے شکرانے میں نمازیں بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے. کیوں ان شانئک ھو الابتر، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تو ابتر بھی رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا. تو بے اولاد بھی رہے گا، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، کیونکہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. میرے عزیزو، اس کوثر کا مراد آج نہ میرے کل قرآن پاک ہے، یہ دیوبندیاں دا ترجمہ و تشریح ہے. سوائے مذہب اہل بیت دے علماء اور مفسرین تو ہر بندے نے تقریباً یہی گل لکھی ہے. انہوں تسی اگر توجہ نہ سماعت فرماؤ گے تو پھر اس وقت میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گا. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوثر نام ہے ایک نہر کا بہشت میں، اس کا پانی دودھ سے سفید ہے اور شہد سے میٹھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک نہر ہے جنت جدا پانی شہد تو زیادہ میٹھا ہے تے دودھ تو زیادہ سفید ہے. وہ نہر اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی تھی. کدوں جدو لوگاں تانا دیتا کہ محمد بے اولاد ہے. سبحان اللہ. سارے بندے توجہ کر کے رکھا، بچے بھی توجہ کر گئے کہ عرب تے بدوਆਂ نے تانا دیتا کہ محمد بے اولاد نے تے ابتر نے، تے اللہ نبی نو تسلی دین واسطے کوثر عطا کیتی. تو کوثر ایک نہر، ٹھیک ہے جناب. یہ مطلب ہے کہ اللہ نے نبی نو تسلی دین واسطے نہر عطا کیتی. تسلی کا دی دینی ہے کہ تو بے اولاد نہیں رہنا، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. ایتھے جڑے بندے نو پکھا اتنے کوئی نہیں، قریب کوئی نہیں، انہوں گرمی لگی ہوئے تو شکایت کرے کہ یار میں گرمی بڑی لگی ہے تو پکا کوئی نہیں، وہ کول بندہ ہتھوڑی رکھا ہوئے، وہ بندہ آکھے گا میں تو کی آکھے تو تساں میرے نال کی کیتا ہے. جڑا بندہ پکھے دی بجائے ہتھوڑی رکھا ہوئے، بندے آکھیں گے وہ بیوقوفا، وہ ایک ہی کیتا ہی، وہ کی پہ آندا ہے تو تم کی پہ کرنا ہے. یہ مطلب ہے وہ عقل مند نہیں ہوندا جڑا منگی کوئی چیز جائے طلب کسے دی کیتی جائے تے کوئی اور چیز دیتی جائے. اللہ کروڑ واری مینوں معاف کرے. تہاڈا کی خیال ہے؟ تو اگر تہاڈی توجہ ہے نبی نو اگر یہ بندے کی میں گل کی ہے، بندے لوگ آخر گے یہ عقل کوئی نہیں، منگیا کچھ ہے دیتا کچھ. یہ میں مثال اس واسطے دیتی ہے تاکہ بچے بھی سمجھ جان. تسی مینوں رل مل کے سارے جواب دینا ہے. اس محترم مجمع نے نبی شکایت کر رہے ہیں کہ مینوں دشمن ہے، خدا اور رسول بے اولاد کہہ رہے ہیں. اللہ اس بے اولادی کا تانا دھونے واسطے نہر پہ دیتا ہے. کیا یہ توہین خدا بندی نہیں؟ کیا بات سارے اٹھاؤ کہ تانا کی دے رہے ہیں اور اللہ کی عطا کر رہے ہیں. کیا یہ توہین خدا بندی نہیں؟ توہین الہی ہے کہ منگیا کچھ جائے تے عطا کچھ کرے. وہ علا کل شیء قدیر ہے، ہر شے کو کن کہہ کے خلق کرنا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا نبی تانا کوئی لوے کہ اللہ شے کوئی عطا کرے؟ آخر کیوں ایسا قرآن کی سائٹ تے لکھا گیا؟ وہ میں تمہیں دس دینا پہ کیوں لکھا گیا. چند دن ہوئے نے راجہ پرویز اشرف نو وزیر اعظم بنے، 2 دن ہوئے نے تقریباً. وہ راجہ پرویز اشرف جدن وزیر اعظم بنے ہیں تے گیلانی صاحب رخصت ہوئے نے. ادھر انہوں نے مولوی نو آخیا کہ کوئی تلاوت کر، فٹ جی آیت پڑھ جی راجہ پرویز اشرف تے فٹ آئے. اس جی قومی اسمبلی تلاوت کی ہے، میں وہ آیت تم سنا. اگر تمہیں جو اینا تو اینا کل کوثر نہیں سمجھ آ جائے گی، پڑھا گا میں کوئی. ضیاء الحق مرحوم جدو آیا سی، قبضہ اس کی اقتدار تے. اگر کوئی بندے الحمدللہ بیٹھے نے، میں بھی موجود سا، میری عمر میں کئی بندے موجود نے، انہیں مولوی نو تلاوت کروائی سی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم پر حاکم بنا دیے جاتے ہیں. گویا اس مولوی نے اے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم والی آیت حضرت ضیاء الحق تے فٹ کر دیتی. ٹھیک ہے نا جناب؟
یہ ہوں کوئی مولوی پہ ہے اس راجہ پرویز اشرف واسطے سورہ نور دی آیت تلاوت کی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. ترجمہ ہے وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں کہ اللہ تمہیں زمین میں حکومت دے گا. اللہ تمہیں زمین میں حکومت دے گا. کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی. ایک ترجمہ کر کے مطمئن کیتا گیا ہے کہ انہوں 6 مہینے واسطے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں کہ اللہ دے وعدے کے مطابق آئے نے راجہ پرویز اشرف صاحب. یہ مطلب ہے نکلیا کہ پہلے 4 سال اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی طرح حکومت دیں گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو حکومت دی. یہ مطلب ہے نکلیا کہ 4.5 سال اللہ کا وعدہ گیلانی نال سی تے 6 مہینے وعدہ یہ دینا ہے. آ میرے سامنے قرآن ہے، نہ گیلانی نال وعدہ سی اللہ کا، نہ کسی راجے نال تے نہ کسی مہاراجے نال. اس قرآن سے اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں اسی طرح خلافت دیں گے جس طرح ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. اس سے پہلے لوگ جڑے موجود سن، پہلا خلیفہ حضرت آدم ہے، دوسری خلافت کا ذکر حضرت داؤد کی خلافت کا ذکر ہے، قرآن کی حضرت طالوت کی خلافت کا ذکر ہے، قرآن کی حضرت ہارون کی خلافت کا ذکر ہے، قرآن کی حضرت سلیمان کی خلافت کا ذکر ہے، قرآن کی حضرت سلیمان تو بعد حضرت آسف بن برخیا کی خلافت کا ذکر ہے. افسوس ہے کہ جنہ بندیاں نے اللہ دے بنائے خلیفیاں والیاں آیتاں راجہ پرویز اشرف جیسے تے فٹ کیتیاں نے انہاں دی بنا جانے کوثر گیا ہے. پتہ نہ چلی. بہت شکریہ نوجوانوں، دھیان نہ سننا. سرکار خالق فرما رہے ہیں من بعد خوفہم امنا، جب ہمارا بنایا ہوا خلیفہ ہمارے وعدے والا آتا ہے لوگ اس کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں تو امن، خوف امن میں بدل جاتا ہے، خوف امن میں بدل جاتا ہے، خوف امن میں بدل جاتا ہے. خوف نہیں رہتا، امن آ جاتا ہے. خوف نہیں رہتا، امن آ جاتا ہے. یہ مطلب جب اللہ کا خلیفہ آئے گا خوف نہیں رہے گا، امن آئے گا. قطعاً جھوٹ بولیا نہیں. خالق تو فرماتا ہے ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کی نہ مانے اور اس کا انکار کرتا ہے وہ فاسقوں میں سے ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے جنہیں ووٹ نہیں پائے راجہ پرویز اشرف وہ سارے فاسق ہوئے. تو ساتھ جو فرمائے یہ مطلب بندیاں دی عادت آیت معصوم واسطے ہوگی، گناہگار پہ کرتے ہیں. میرے عزیزو چامرہ شریف آلے ہو ایتھے ہاتھ رکھ کے علامہ اقبال بیٹھا سی تو کسی پوچھا علامہ سب پریشان کیوں ہوں؟ سر اٹھا کے فرماتے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا سی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، اور پڑھے لکھے حضرات شریف فرماؤ کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. ہو سکے ہویا کہ یہ فرمایا اپنے عقیدے کے مطابق قرآن نو موڑ دے رہے، قرآن دے مطابق عقیدہ نہیں بدلتے. وہ فرمان لگے کہ تسی منتظر ہو، فرمایا مینوں انتظار ہے وہ آوے جڑا دسے اے آیت کدوں آئی سی، کالے واسطے آئی سی، کدے حق کے آئی سی. فرمایا تسی کدے منتظر ہو؟ انہاں صاحب لایا کسی مولوی دے منتظر نے. آسمان نمو کر کے علامہ اقبال نے فرمایا سی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز ہے کہ ہزاروں سجدے طلب رہے ہیں میری جبریل نیاز. سبحان اللہ. بڑے لکھے حضرات تشریف فرماؤ. میں نے اس رات پوری تسلی ہوئی مولا تعالیٰ بہت اچھے طریقے نال میرا مقصد پورا ہو جائے گا جہدے واسطے میں آیت مجیدہ پڑھی. میرے عزیزوں دکھ ہے کدی گیلانی تو فٹ کر دے
کبھی راجہ پرویز اشرف جی آیتاں فٹ کر دیں وہ قرآن دا نام جے خدا دا خوف کرو. یہ آیتاں اللہ دے بنائے خلیفیاں واسطے ہیں، انہاں بندیاں واسطے نہیں ہیں. پہلے پرویز علائی دا پتر پھسیا سی تے لوگ کہتے ہیں چودھری ہو تسی چدرا اپنی دیکھو تے اپنا کام دیکھو. انہاں حمزہ شہباز شریف نے پھسا دیتا تو پھر انہیں روڑا پایا ہو بڑے ہو شریف ہو اپنے منڈے تے کام دیکھو. یوسف رضا گیلانی دا حادثہ نکل گیا کہ بابا پہ لڑتے نے منڈیا دی وجہ تو وہ منڈے تے کیس ہو گیا موسیٰ گیلانی تے. پھر لوگ انہوں آخر لگ پہ شاہ جی اپنے کام دیکھو تے اپنے منڈے تے کام دیکھو. اخیر بندے سارے سیاسی ایک دوجے نال لڑتے سن تے چیف جسٹس آف پاکستان راضی سی کہ بابا انہوں نے منڈے پھسے. آپ کو پتہ ہے آخر کار پھر وہ پھسیا جہدے سامنے سارے دے منڈے پیش ہوتے سن. وہ پھسیا جہدے سامنے سارے دے منڈے پیش ہوتے سن. تے سارے اج کل سیاستدان ایک دوجے تانے پہ دیندے نے تے اج کل چیف جسٹس آف پاکستان بھی ڈرتے ڈرتے دیندے نے تانے کتے تو ہیرے دات نہ لگ جائے. کوئی آتا سی پرویز لائی دا ہن پتہ لگے گا پھسیا نہ ایدا منڈا. کوئی آتا سی شہباز شریف دا ہن پتہ لگے گا پھسیا نہ ایدا منڈا. کوئی آتا سی گیلانی دا ہن پتہ لگے گا پھسیا نہ ایدا منڈا. ہن لوگ کہندے نے پتہ لگے گا کہ میں فیصلہ کرتے نے پھسیا نہ جج دا اپنا منڈا. ویسے اسی تینوں 1500 سال تو کہہ رہے ہیں جنہاں دے منڈے پھس جان نہ وہ عادی نہیں. بڑے دے منڈے پھسے نے. شیعہ قوم ہے پاویں کافر سمجھو تو پاویں مشرک پاویں سانو پاک سمجھو تو پاویں پلیت تہاڈا عقیدہ تہاڈے نال ساڈے نال اساں کسے ایسے کو اپنا ہاتھی نہیں منیا جہاں منڈا پھسیا ہوئے تو پیو پریشان ہوئے. اساں دین دا حاکم محمد دے کہتے انہوں منے جہاں دو ہی بیٹے نے پہلا بھی جنت دا سردار ہے دوجا بھی جنت دا سردار. جدی مصداق جدی اولاد مصداق انہا تو نکر کوثر جھوٹ بولے ہی دگا کی دیا مسلمانہ نال. اللہ فرماندہ ہے بکواس کر دے بندے تم اوتر لکھتا رہے تو آبتا رہے تیرا دشمن پہ اولاد رہے گا. اصلا تیرے کوثر عطا کی تھی جسٹس کرم علی شاہ بیرا شریف والے اہل سنت نے شیعہ دے دشمن نمبر 1 نے جیا انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن مجھے لکھا اس سورہ کوثر دی تفسیر ہے کہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں لیکن سیاق و سوال کو دیکھا جائے اور آیت کا شان نزول دیکھا جائے تو عرب کے بدووں نے تانا دیا تھا کہ محمد بے اولاد ہے. اللہ نے اس تانے کے جواب میں کوثر عطا کی. اللہ نے اس تانے کے جواب میں نوجوانوں کو کوثر عطا کی ہے. اور اگلا لفظ نہ بڑا اچھا لکھے اور فرماتے ہیں اصل میں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی اور آخری پیغمبر کی نسل اس کی ایک بیٹی سے اس کی نسل محمد کی ایک بیٹی سے چلی. اسی بیٹی کو دیکھ کے اللہ نے فرمایا کوثر میں نے فاطمہ کی شکل میں تجھے کوثر عطا کی. جناب سیدہ نے جناب زہرا نے جنہی کثرت اولاد دی مجھے پڑھے اور پھر حضرت امام حسن تے حسین کی دنیا تے آمد نے ثابت کیتا کہ نہ نبی کل بے اولاد سی نہ نبی آج بے اولاد ہے. یہ مطلب جڑے بندے نہر لکھیے اندروں دا مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ شان زہرا وچ ہے. یہی مطلب ہے نا. ہن تسی توجہ کرو تو میں جملہ آکھاں. یہ مطلب ہے حضرت فاطمہ زہرا آل محمد نے آل محمد. اگر زہرا آل نہیں تو آل ہے ہی کوئی. ٹھیک ہے. ایک آیت سی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد خاص کو مسجد اقصی تک جہاں برکتوں کا ماحول تھا اور ہم اس لیے لے گئے لنریہ من آیاتنا
تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. یہ مطلب ہے اللہ نبی لے کے نشانیاں اپنی بنانے واسطے سارے لوگوں نے آخیا نبی اللہ کو دیکھ لیا. اللہ فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جس کو محمد نے دیکھا وہ اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی تھی. اللہ فرمایا رب نہیں سی، رب کی نشانی سی. جنہوں نبی دیکھا وہ رب نہیں سی، وہ رب کی نشانی سی. اسی پہلے وہ رب نہیں سی جی محمد معراج دیکھے وہ رب کی نشانی سی. قرآن کہہ رہا وہ رب نہیں سی، رب کی نشانی سی. اسلام کہہ رہا وہ اللہ نہیں سی، وہ اللہ کی نشانی سی. اسی تو نہیں اللہ قرآن ہاتھ چ لے کے وہ اللہ نہیں سی، اللہ کا قرآن کہہ رہا وہ اللہ کی نشانی سی. تو ہر جمعے آنا ہے وہ اللہ سی. جنہوں نبی ویکھیا وہ اللہ سی، جنہوں نبی ویکھیا وہ اللہ سی. قرآن آتا ہے اللہ نہیں سی، ایمان آتا ہے اللہ نہیں سی، اسلام آتا ہے اللہ نہیں سی، قرآن ہدایت کر رہا اللہ نہیں سی. تو آنا نبی کو معراج جو اللہ نظر آیا ہے. یہ ویکھ لے انصاف کر. جنہوں محمد نے دیکھا قرآن آتا ہے وہ اللہ نہیں، اسی بیان ہے وہ اللہ نہیں. اللہ اور تو آنا تو کافر اسی ہو. کیا بات ہے سب اٹھاؤ. قرآن کہہ رہے ہو اللہ نہیں سی، اللہ کی سب کو بڑی نشانی سی. مولوی نے بہانہ بنایا وہ اللہ سی. یہ مطلب ہے منکر علی نے اللہ والا بہانہ پایا تو توہین قرآن کی تھی. منکر زہرا نے بہانہ نہر دا پایا تو زہرا دی توہین کی تھی. زہرا دی نہیں بلکہ اللہ دی توہین ہے. ہوں میں سمجھ پہ آتی ہے کہ آل محمد کا جڑا منکر ہو جائے نا وہ اللہ کا بھی لحاظ نہیں کرتا. اٹھاؤ جڑے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ. آل محمد کا منکر اللہ کا بھی حیا نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے میں زہرا دی شکل محمد کو اولاد دیتی اور بطول دی وجہ تو سید موجود رہے. جڑے کچھ سید بیٹھے نے تسی تے ہاں کرو. اور سید آتی ہو بطول دی وجہ تو موجود رہنا. جنہ دا انہاں تعلق نہیں وہ سید نہیں. سید وہ نہیں آتے جنہ تعلق یاری نہ ہو یا زہرا نہ ہو. یہ مطلب ہے کثیر اولاد نبی دی. بخاری، ترمذی، کاظمی، نقوی سار اٹھاؤ. جعفری سید تمام سید گواہ نے کہ نبی دی اولاد موجود ہے. کیونکہ اللہ فرمائے نہ شان ہے کہو ولکتا تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. جس سب تو پہلا نے محمد نو آبتا رکھیا او دا نام سی آس بن وائل. آس او دا پتر دا نام ہے عمر آس. اجلا سفیر نہروان حضرت علی دے مقابلے تے آیا. حیران ہے میں، تجھے بھی حیران ہو گئے. اللہ فرما رہے محمد تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. تے جنہیں سب تو پہلا محمد نو آبتا رکھیا او دا منڈا حضرت علی دے سامنے جنگ کرتا رہے. کیا بات ہے تھوڑی سماعتی. اوے عمر بن عاص ساری زندگی حضرت علی دا مدے مقابل رہے. اللہ فرمایا سی نشان ہے کہو ولکتر تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. تے جس نبی نو بے اولاد آکھیا او دا منڈا نبی دے حضرت علی دے سامنے آندا رہے. اے قرآن لا ریب نہیں. بابری تشریف لائے ہیں جناب، پریشانی ختم ہو گئی. جی پریشانی ایسی ہو گئی مکی الحمدللہ. بابری آ گئے. سید بھی اور مداحِ روایت بھی اور مبلغ بھی انہیاں چیزاں کا ایک بندہ حامل ہو گئے تو وہ آن نہ مجلس دیا برکتاں اضافہ ہوئے، مجلس دیا رحمتاں روحانیت اضافہ ہوئے. اور الحمدللہ بابری تشریف فرما نے انہاں دی موجودگی جناب سجدہ کی عزت پیش کر. وہ بابا جی آیت استخداف پڑھی نے راجہ پرویز اشرف دی آمد تے قومی اسمبلی دی تلاوت آیت استخداف کہ اللہ نے وعدہ کیا. میں دسنا پیا کہ جڑا بندہ قرآن دی آیت نو راجہ پرویز اشرف تے فٹ کرتے وہ دی بنا جانے کوثر کیا ہے. ایک میں ہم تک پڑھیا نا جی. ہوں کوثر تو مراد نہ نہر لیے تے لئی صرف اس واسطے کہ جناب سجدہ زہرا کا پتہ کرنا چاہیے. ان شان کا ہوگا دا مطلب کہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. آس بن وائل پہلا بندہ ہے جس نبی کو آبتا رکھا تے او دا کوئی منڈا تے او آ کے حضرت علی دے مقابلے تے آندا رہا. بندے تے پریشان نہیں ہوئے کہ قرآن نہ رہے بے عیب ہے
یہ شک آ نہیں سکتا. یہ مسئلہ حل نہ ہوتا جی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دی تفسیر حسن دی صورت سامنے نہ ہو. سب اٹھاؤ میرے نام. یہ سورت اکبر میرے نبی دا حضرت امام حسن نے دنیا کے آگے ثابت کیتا ہے کہ میرا نانا کل بے اولاد نہیں سی، آج بھی بے اولاد نہیں. اور کمال تاریخ نے موڑ کھاتا کہ اسے امام حسن کے سامنے دربار معاویہ کھڑے ہو کے تقریر کی تھی اس عمر عاص نے کہ حضرت علی کی مخالفت پورا زور لا دیتا. حضرت امام حسن چپ سن لیکن شرط رکھی سن کہ جو بکواس میرے پیو کے خلاف آؤں ہے ایک کرے گا میں خاموش رہوں گا، لیکن جان تو پہلے میری گل سن کے جائے گا. وہ شرط کے مطابق تقریر ختم کر کے کھڑا رہا. امام حسن فرماتے تیرا حق بنتا ہے کہ میرے پیو کے خلاف گلا کرے. ہو سکتا تھا ہی میں کی نے پر میں ہوں گل دس جہاں واسطے میں شرط رکھی تھی. کہنے کا پوچھو حضرت امام حسن تیری جتی تو کائنات نثار کرنا کہ میں انہا تو اینا کر کوثر کی تفسیر کی تھی انہا شاریہ کا ہو ناکتر مجھے میں ثابت کیتا. امام حسن فرماتے ہیں صرف تو میں نے دس تیرے پیور قرآن پہ اولاد اندہ ہے تو کروڑے میرے نانے وعدہ رکھیا اودوں آئے گا انہا شاریہ کا ہو بلندر محمد تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ تفسیر کرنے کی لوٹ نہیں. یہ گھر بچے سے بھی واضح ہو گئی کہ اصل صورتحال کی اور کچھ صورتحال سے بھی رکھی دی. ساری صورتحال 10 تک نہیں چھڑی تھی جو سارے سمجھ کے بات ختم ہو گئی. یہ مطلب کوثر کی شکل جو بدول آئے. اور ابو لہب نے بابا جی بڑی اعلیٰ گل کی تھی اور اعلیٰ گل بڑے بڑے پیڑے بندے بھی کئی بار کر چڑھتے ہیں. اس گل اعلیٰ نہیں ہو جاتے. اس گل میں شیطان کا بھی سواد آ گیا جہے ویلے آدم بڑے نے تو سجدہ نہیں کیتا تے اللہ فرمایا تیرے تے لعنت ہے. ہو سکا ٹھیک ہے اللہ فرمایا تو دفاع ہو جائے ہو سکے ہو جانے ہیں. اللہ فرمایا تو مردود ہے ہو سکے روڑا ہی کوئی نہیں مان گئے ہیں. اس گل کا سوال ہے اگر ظاہر کھلو کے ایک بار آپ چھڑ دینا آدم علیہ السلام مبارک جی پھر خلیفہ تسی بڑھ گئے. اگر ظاہری طور پر مبارک دے سکتا تو لعنت تو بچ سکتا ہے. میرا خیال ہے اگر ظاہری طور پر لعنت تو بچ جاتا لیکن شیطان نے دنیا تے ثابت کیتا کہ میں لعنتیاں میں منافق نہیں جنہوں نہیں منیا انہوں نہیں منیا. اس گل کا ابو لہب کا بھی سواد ہے. اس عرب نے بدوان آخیا ہوئے محمد کا پتر مرے ہے تو سمجھو دین مر گیا. انہاں کیا ہو کہ ہو سکیا وارثی ریاست دین لگے کہ نہیں بنے گا. ایک سورہ مریم نے ثابت کیتا بھی وہ ٹھیک ہے سی دین پترا نال کے بتا یارا نال کے رہا. سب کے جہاں سال اٹھاؤ میں قرآن کی آیت پڑھا استدلال مکمل کرا. یہ سورہ مبارکہ مریم ہے. حضرت زکریا نے اللہ کی دعا کی تھی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي. اگر تسی آکھو تو میں ترجمہ وہ کرا جڑا شاہ فہد نے سعودی عرب چو کروا کے بھیجے ہے. جامرے آئے ٹھیک میں کرنا لگا. میرا خیال ہے سعودی عرب والا ترجمہ ٹھیک ہے. بندے سعودی والے مسلمان صحیح مسلمان سمجھ جڑا انہاں ترجمہ کیتا وہ سن لو. شاہ فہد پرنٹنگ کمپنی نے یہ ترجمہ کیتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے کہا مجھے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں سے ڈر ہے کہ کہیں میری جگہ پہ نہ آ جائے. سر اٹھاؤ مجھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے کہ میری جگہ پہ نہ آ جائیں اس لیے کہ وہ بد اعمال ہیں اور غلط کار ہیں کہیں وہ میری جگہ پہ نہ آ جائیں. اللہ فرمایا کیوں؟ کہنے کہ میرے تو بعد میرا جتنا رستہ کتنے بگڑ نہ جائے. تو خالق نے فرمایا کہ تو میرے کو مانگ میں اللہ کو نشے کر کے دیا تیرے بعد بھی کالے کر سکتا تو بیوی دا بھاجبہ بھی دور کر سکتا تو بیوی جوانی بھی دے سکتا. فرمایا ککھ نہیں منگتا ایک کو منگنا میں نے اس حالت رکھ تو بیوی کو اس حالت رکھ. فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. یاری سنی
وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. یہ مطلب ہے ولی دا مانا وارث، ولی دا مانا وارث. اور تفسیر کمالین شرح تفسیر جلالین میرے کول موجود ہے. اور فرماتے ہیں ولی کی صفت کا نام وارث ہے. ولی ہوتا ہی ہو ہے جو وارث ہو. حضرت زکریا نے وارث منگیا اور خالق نے کیسا وارث عطا کیتا. خالق فرماتا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم نے تجھے ایک بچے کے دینے کی خوشخبری دیں گے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے. اور ایک ہم وعدہ کرتے ہیں لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوگا کہ تو پہلا یحییٰ ہوئے تو میں دین والا نہیں کہ تو منگل والا نہیں. یہ مطلب یہ بھی گل طے ہو گئی کہ جنہوں نبی منگے وہ نام اللہ پہلے رکھتا ہے. وہ گل طے ہو گئی نا. یہ بھی سمجھ گیا تھی جنہوں نبی منگے وہ نام اللہ پہلے رکھتا ہے کہ دنیا کے بعد بھیجتا ہے کہ نال دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوگا. وارثان نبی کی نشانی بن گئی. انہوں نے نام کسی کا نام پہلے رہتا ہی نہیں. ایسے واسطے علی تو پہلے علی کوئی نہیں، حسن تو پہلے حسن کوئی نہیں، حسین تو پہلے حسین کوئی نہیں. یہ وارثان نبی نے. چلو تسی صرف قرآن کو سن لو تو میں تھوڑے کو اجازت دیتا. اللہ فرماتا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. یحییٰ پکڑ کتاب ساز قوت کی، ہم نے تجھے ماں کی گود میں علم عطا کیا. ہم نے تجھے ماں کی گود میں سال اٹھاؤ جی علم عطا کیا. یہ تیرے شعبان تے 15 رمضان آن والے وہ ہیں جنہیں ماں کی گود چ بہ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کرنا. اور یہ قرآن نے صفت دی کہ ہم نے مجھے ماں کی گود میں علم عطا کیا. سال اٹھاؤ ماں کی گود میں. ایسا ذاکر آتے ہیں میرے نہ رل کے نعرہ وہ مارے جدی ماں نے نادے علی پڑھ کے دودھ پلایا. یہ مطلب جنہیں مغلوں میں شیعہ ہوئے ہیں اٹھ کے ٹر جا. یار جہاں بندہ 50 سال بعد شیعہ ہوا ہے وہی ماں نے نادے علی پڑھ کے پلایا ہی نہیں. ہو سکتا ہے حدیث ماں کا بیٹا ہوئے ہے سنت ماں کا بیٹا ہوئے تو چلے بڑے پابندی لاتے ہیں کہ وہ اچھی نعرہ مارو جنہ کی ماں نے نادے علی تو پڑھ کے دودھ پلایا. یہ مطلب دوجا ٹر جانا چاہیے، دوجے مارنا وہ سید مارنا ہے نا. سید یا سیدہ نے پرانے من والے آج جڑے نویں نویں ساڈے ورگے ہوئے ہیں سانو تو نعرہ مارنے کی اجازت نہیں. ہاں ایک گل ہے فخر تھی کرتے ہو کہ اسی جدی پشتی شیعہ ہاں، اسی ماں دی گود دے شیعہ ہاں. ماں دی گود دا شیعہ، ماں دی گود دا شیعہ ہو رہے تیرا 50-60 سال بعد ہوگا تھی اندر تیرا ہاتھ نہیں رکھتا. تم ماتم نہ کر کپڑے پھڑ کے کھلو رہو. کلا کلا کپڑے کے سوچی جڑا آخر پہ آیا ہوئے وہ ہاتھ نہیں رکھتا. وہ پہلے کی برابری کیسے کر کے میرے خیال ہے نکل تو اندر پہنچ گئی ہے. عقیدہ نہیں گرا اپنی قدر. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے ماں کی گود میں علم عطا کیا. جڑا ماں دی گود عالم ہوئے وہ ماں دی گود ذہنی طور پہ سمجھتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. شاہ جی نے پوری زندگی وارثان نبی سے بحث کی تھی اور دنیا کو منوایا کہ وارث نبی سے کون ہو سکتے بغیر مناظرے تو انہوں نے دلیل عرض کرنا چاہنا. خالق فرماتے ہم نے نبی کو وارث عطا کیا اور ماں کی گود میں اسے علم عطا کیا. تو نبی کا جڑا جڑا وارث بنا کے لیا پر مننا سا ادوں میں جے ماں دی گود عالم ہوئے تے حلال حرام نو سمجھدا ہوئے تے 36 سال بعد جدے کو محمد چھڑائے شراب اونا کال نبی دا وارث ہی آج نبی دا وارث. وہ اچھا ہو سکتا ہے، انہوں معافی ہو سکتی ہے، وہ جنت جا سکتا ہے، لیکن وارث نبی نہیں ہو سکتا. اگر تم یاد نکال تو توجہ کرو تو میں وہ آیت پڑھ دینا. آیت پڑھن لگا میں ایک ذاکر کو سنیا بابا جی سی ڈی میرے کو موجود ہے
وہ سا کیا ہونے ایک مصرع آیت دس وہ سوزی ایک تلاوت کرتا ہے، ایک سوزی تلاوت کرتا ہے کچھ آ کریں وہ سا خیال ہوگا پہ لاؤ جناب ربائی سنی جی قصیدہ سنیا جی ہوں ایک مصرع تلاوت کر ٹھیک ہے جن یہ سمجھ نہیں نہ آئی وہ چپ کرے تو باقی سلوات پڑھیں تلاوت آپ تلاوت ہوئی ہے قرآن آپ قرآن ہے یہ مصرع مطلب نہیں سمجھو لو جناب تو سب آیت سنی ہے اللہ فرماتا وحنانا من لدنا وزکاتا وکانا تقیا جامعہ والے میں دیکھنے لگا کہ اینی دیر دے الحمدللہ تشریت موجود ہے جے ترجمہ کرنا پیا تو مانا سنگا تو میں تھوڑی مایوسی ہوئے گی نہ کرنا پیا تو چلو کوئی گل نہیں کرنا پیا تو میں کر دے گا مایوسی نہیں ہوگی ترجمہ کرنا نہیں مجھے پڑھنا چاہیے اتنے جامع شریف جس شہر میں شریف لگا ہوا ہے آخر کوئی شریف دیتے ہیں یہ تو شریف ہے بولو جی آخر جامع شریف ہوئے کوئی روحانی تصور نہ بندے شریف آتے روحانی تصور نہ بندے شریف آتے نا گولڈا شریف بولو جا چورا آخر کسی عقیدت والے بندے آتے جس جامع شریف آکے اس بھی آخر کسی روحانی عقیدت کی وجہ تو آکے لمر جامع شریف آئے ہو اللہ فرما رہے ہیں وَقَانَ تَقِيَّ وَزَكَاةً وَقَانَ تَقِيَّ اے یا تجھے نبی نے مانگا تھا ولی کے طور پر وارث کے طور پر ہم نے تجھے ماں کی گود میں اس حالت میں بھیجا کہ تو زکی بھی تھا تو تقی بھی تھا سواد آیا تھوڑا رینا نہیں آیا تقی کی نو آنا کہ ماں کی گود سے متقی لے آلہ تجھے فائز میں تک رہے زکی انہوں نے جنہا ماں کی گود سے پاک ہوئے یہ مطلب کہ اللہ وارث سے نبی بنائے وہ تقی بھی ہوتا ہے بولو بولو سکی بھی ہوتا ہے بی بی بندے کو منڈا چھپا چھڑے میں جا مسیطے لے جاؤ تک پکے تلے کھیلے گا تو نماز پڑھ نہیں بندہ آدھا تو میں جتیاں مروانیاں نہیں کدھروں بی بی آدھی جتیاں مر کر گل کی مسیطے لے جا تو نماز پڑھیے کھیلے گا وہ آدھا تو کمڑی ہے اس مسیط کے پور سے پیشاب کر چلے نا تو نمازی اگے بڑے گرم ہوتے جڑے 8-9 کے ہوتے ہیں انہیں منڈے کو نہیں پوچھنا کہ تو یہ کیتا ہے انہیں آخنا اس منڈے نو یہ مسیطے لے آتا کیسے آخر میں آخر میرا پتر ہے انہیں آنا رومے تو پتر نو چک منڈا پر بار دفعہ کرنا پھوڑ بھی چکتے جاتے تو جو تو پیپ دینے اللہ کے مسیح صاحب کر رومے تو منڈے نو تینو ایتھے ہی تو لے آنا سی جنہ بچیاں کی وجہ تو مسجدہ نہ پاک ہو جائیں نہ سکی ہوتا ہے نہ تکی ہوتا ہے جنہ نو اللہ سکی نہ تکی بنا کے بھیجے قرآن میرے ہاتھ ہے ترائے دن کامے جو نہ ماں بار آئی ہے نہ بیٹا بار آئی صدقے جان سالو کھانا تیسرے دن محمد گود چلے کے نکلے اور کمال ہے کہ حضرت فاطمہ دی گود چلی نہیں نبی لے کے نکلے نکاح میں جو اپنی گود چ لے تو مولوی تو بخاؤ جڑا ثابت کرے میرے کو جڑا ثابت کرے کہ کعبے کے اندر کو ٹوٹی لگی سی کعبے کے اندر کو پانی کا انتظام کے جانا سی پانی کا انتظام سی کعبے کے اندر کل تنگ نہیں کعبہ بھی پاک اور اٹھاؤ یار محمد بھی پاک اس پاک کعبے کے اندر پاک رسول داخل ہو کے حیدر کرار ماتا تے آپ چکے تے ماں پیچھے سی یہ جدو ہی کوئی فاطمہ ماں بن کے نکلی ہے نا محمد تے پیچھے ہوئی ہے صدقے جاؤں ہمیں فاطمہ بنت محمد ہوئے یا فاطمہ بنت اسد ہوئے اگے اگے رسول لے کے حیدر کرار نو نکلے تاکہ کائنات نو پتہ لگے جنہ کعبہ پاک ہے انہاں میں پاک ہاں جنہ میں پاک ہاں وہ ڈالی پاک ہے جنہ علی پاک ہے وہ دی علی پاک ہے کعبے نے تو پتہ بنایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کنے بنایا سی آپ وہ کعبہ یہاں کس بنایا سی ہمارے یہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور خالق قرآن فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو تو اس وقت تک کنواں نہیں
جب تک میں علیہ السلام نہ کیا میں روٹی نہیں پیتی میں جان کے بیان آندرے دے معنی بڑے اچھے نے رضی اللہ عنہ دے دو ہی معنی نے انہوں نے اللہ راضی ہو گئے یا اللہ راضی ہو گیا جڑا بھی ترجمہ کرو گے کوئی گل نہیں تو لفظ بھی بڑا اچھا کہ میں نبیوں واسطے آخیا تسی بھی چپ ہی کر جاؤ گے یہ مطلب ہے میں نہ بھی نہ آتا تو اتنا علم الحمدللہ چامرا شریف چ موجود ہے یہ تو پتہ ہے کہ جنہیں کعبہ بنایا ہے اور رضی اللہ نہیں سن وہ علیہ السلام سن کہ ہوں میرا حق میں مولوی پوچھا مولوی جہاں مکان بنان والے رضی اللہ نہیں ہوتے میں چاہن والا رضی اللہ کیسے آخر پوچھنا میرا حق نہیں بنتا مینوں جہاں حکم ہوا وہ 50 منٹ کا سی تے میرے کو 40 منٹ ہو گئے نے میرا دل کرتا ہے 5 منٹ ہو دیں تاکہ بابے دعا شعا کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ بیان بھی کر میں کروں گی تھے مکان لگا خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم نے تجھے ماں کی گود میں علم عطا کیا ماں کی گود میں ذکی بھی تھا اور تقی بھی تھا قرآن کی قسم اس آیت مجیدہ میں تو سن لیا کہ حضرت علی نے اپنے پترا چوک کے منہ چوک کے فرمایا سی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ بیٹے عطا کیے جو یحییٰ کی طرح ماں کی گود میں آ رہے ہیں آئے آئے جو ذکی بھی ہیں اور تقی بھی ہیں مصاحب میں نہیں پڑھ رہا تو انہوں پتہ ہے کہ پنڈ رتوال جڑا رتوال یہ بندے آج کل جانتے نہیں کہ رتوال کے پنڈ ہے نہیں جانتے یار پورے ورلڈ سے بندے جانتے رتوال پنڈ کوئی گیا تو پاوے نہیں گیا کسی ویکھیا تو پاوے نہیں ویکھیا کیسا حوالے میں بندے رتوال کو جانتے کو تو جوتی چنگی بنتی کلفا چنگا ملتا ہے یار بولو بابے نے کی وجہ تو یہ مطلب ہے ایک انسان میں علاقیاں میں مشہور کر دیں انسان ایک بھی ہونا ہے رتوال سے بڑے بڑے بندے گزرے ہوں گے لیکن پوری دنیا جانتی ہے رتوال آخو تھی یار رتوال وہ جتوں دے بابے رہائشہ والی نے یہ مطلب ہے نکلیا کہ سارا پنڈ فائدہ پہ اٹھا ہے رتوال تو کہ وہ پورے ورلڈ سے مشہور ہے ایک آدمی کی وجہ سے مشہور ہے جہاں بندہ آ کے میں رتوال آئے ہیں کسی بھی شک پہ سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑے گا غور نہیں کرنا کیونکہ لوگ رتوال سے ہمارے نہ جان دیں وہ تھوڑے جہاں بڑا پڑھنے والا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ سارا پنڈ پڑھنے والا ہی ہو رہے میں گجرا والے رہائش بنا رہی تو کوئل چلا گیا روٹی میں کھان لگا تو اگر اور کھا میں کیا کیوں کھا میں کھا رہی ایسے تو گجرا والے نہیں وہ میں یہ کہڑی گل کی تھی انہیں آ گیا پلوانا کا شہر ہے اور کھا یہ مطلب ہے کہ شہر مشہور ہو جاتے ہیں کسی ایک بندے کی وجہ تو آخر اگر رتوال کسی مبلغ کی وجہ تو مشہور ہو سکتا ہے تو گجرا والا پلوانا کی وجہ تو مشہور ہو سکتا ہے جنہیں بندے ہڈیاں صحیح کر دینا بندے آدیاں یا تروڑ دینے وہ سارے آدھے ہٹ سوال کا بات ہیں بولو جا کوئی بابا مستری گزرے ہیں جن کی وجہ تو مشہور ہو گئے ہوں بندہ سمجھا کر سارا حفظآباد ہی ایڈا سیاح ہڈیاں کا ایسی گل نہیں کہ تو حفظآباد ہڈیاں کی وجہ تو مشہور ہو سکتا ہے رتوال بابے کی وجہ مشہور ہو سکتا ہے گجرا والا پلوانا کی وجہ تو مشہور ہو سکتا ہے اے علی تے محمد کی وجہ تو مدینہ مشہور نہیں سے بولو یار آخری گل کر رہے ہیں بندہ حالت حرام ہے شکر مرغ دے انڈے کھا بیٹھا نبی پاک رخصت ہو گیا سر وہ مدینے آ گیا مسیحتوں آپ سے پوچھا کہ کوئی کفارہ دسو کہ میرا حج قبول ہو جائے میں حالت حرام ہے شکر مرغ دے انڈے کھا بیٹھا وہ نہ گیا نبی پاک کے زمانے چ نہ ایندی کسی چبل ماری سی نہ کسی مسئلہ پوچھا سی نہ نبی دسیا سی نہ سانو پتہ ہے وہ بیچارہ کھجل بجل ہو کے مدینے تو باہر نکل کے کہنے لگا یا اللہ گواہ نہیں میں جویں دا جاہل تیرے محمد مدینے چ آیا سا وہ میں دا جاہل میں تیرے مدینے محمد تو جا رہے ہیں چامرے آئے میں نہ نہیں لیتا کہ مون دے اس بندے دا ہاتھ آیا جی کی داڑھی چ زہرا تے ویڑے دی مٹی سی حضرت سلمان فرمان لگے واپس آؤ تے میں بابے مدینہ تو نہیں لگتا کھڑا کتنے ٹر گیا سا دروازے کے سامنے آیا کی منظر ہوئے گا سیدہ کا دروازہ کھلیا تے تریوے پیو پتر کٹھے اندروں نکلے منظر نہیں دیکھا سارے اٹھا ہوئے نا تریوے باہری درمیان حسن چھوٹی ظاہری عمر حسین چھوٹی ظاہری عمر نال نکلے کہنے لگا جی میں مسئلہ پوچھنا آیا حیدر قرار نے دووے ہاتھ پھیلائے فرمایا پاوے ایدے کو پوچھ لے پاوے ایدے کو پوچھ سب حضرت امام حسن دے قریب سی کہنے لگا تسی دسو مولا یا مولائی ہفتے حرام شروع حضرت نے فرمایا جن نے انڈے کھاتے انہیں اونٹنیاں کھائیں
اللہ انہوں نے جنہیں بچے عطا کرے گا اور راہ خدا خیرات کر دے قابل نظر کر دے حسن والا کرتا ہے اعمال قبول ہو جائے. حضرت علی فرماتے ہیں بیٹے تو جلدی تو نہیں کی تھی اونٹنیاں تو خرید لوے گا جب بچے ہی انڈیا جی میں برابر نہ ملے تو کی بنے گا. جلدی تو نہیں کی تھی. امام حسن مسکرا کر فرماتے ہیں پاپا میں تیرا بیٹا میں جلدی کر سکتا غلطی نہیں کر میں جلدی کر سکتا لیکن غلطی نہیں کروں کہ نہیں. فرماتے ہیں بیٹا اونٹنیاں خریدے گا یاد اونٹنیاں اونیاں دے جنہیں انڈے تو آنا اونٹنیاں خرید اللہ جنہیں بچے دے گا انہیں راہ خدا چ نظر کریں گے. یہ برابر تعداد کیوں نہیں ہوتا کہ کئی اونٹنیاں پیٹاں چ بچے مر جاتے ہیں. مولا حسن مجتبیٰ کا سب سے موت کھولے دیکھ کے میرے مولا فرماتے بابا بابا پتا سنتا ہے بابا اگر کچھ اونٹنیوں کے پیٹوں میں بچے مر جاتے ہیں تو کچھ انڈے بھی تو گندے نکل آتے ہیں. خدا کی قسم ہے جو کہ مصطفیٰ نبی نے منہ چومے کہ منہ چوم کے فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ بیٹے دیے جو ماں کی گود میں ذکی بھی ہیں تقی بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. آج چار سوال ہے آخری جملہ سن لو. لوگ اتنے آتے ہیں تو پترا واسطے دعا کرتے ہیں. اب میرے واسطے بھی دعا کسی میں لگی میں کر دیا. کوئی صاحب علی عباس صاحب بیمار نے شبیر کی آمد اس ماہ مکرم ماہ معظم مایوس لوگوں کی آخری امید کا نام حسین ابن علی. آج بابر ہوائی کی آمد ہے. اس دعا سمیت دعا کرنا خالق سب کی دعا قبول اور منظور فرمائے.